کہ عطف ہونے کے لیے بس یہ فرق ہوگا کہ ما قبل اور ما بعد میں جوڑ ہو جائے گا، کیونکہ عطف کے معنی صرف جوڑ کے ہی ہوتے ہیں جی۔ اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے ہیں تو بس ترجمے کی ہی ضرورت ہے، تو ترجمہ کر لیجئے جی۔ فرماتے ہیں فصل فی حتی للغایتی کا الى فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها يصلح غاية لو كانت الكلمة عاملة بحقيقتها۔ فرماتے ہیں کہ حتی الہ کی طرح، کلمہ الہ کی طرح جیسے الہ غایت کے لیے آتا ہے، ایسے ہی حتی بھی غایت کے لیے آتا ہے۔ اب ایک مثال مشہور ہے نا الہ کے بارے میں، غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت کے معنی انتہا کے ہوتے ہیں، جو چیز جہاں پر ختم ہو جائے وہ غایت ہے، اور جو چیز ختم کی جائے وہ مغیّہ ہے۔ تو اگر حتی غایت کے لیے ہے تو مطلب یہ ہے کہ حتی کا ما قبل مغیّہ ہے اور حتی کا ما بعد جو ہے وہ غایت ہے جی۔ تو حتی کا استعمال غایت کے لیے آتا ہے، یعنی غایت کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ الہ غایت کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اتم الصیام الی اللیل جی، تو لیل غایت ہے اور صیام مغیّہ ہے، اور درمیان میں حتی غایت کے لیے، یعنی غایت کو بتانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ الہ کی مثال ہے جی۔ ایسے ہی حتی بھی آتا ہے کہ اکلت السمکۃ حتی رأسہا، کہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا۔ تو جو مچھلی کیا ہے وہ مغیّہ ہے، اور سر کیا ہے؟ اس کی غایت ہے جی۔ یہ مثال صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ مثال کے صحیح ہونے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں۔ حتیٰ کہ غایت کے ہونے کے لیے شرط ہے، دو شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ حتیٰ کا جو ماقبل ہے جی وہ فعل ممتد ہونا چاہیے، شے ممتد ہونا چاہیے، امتداد ہونا چاہیے اس کے اندر، یعنی جتنا کھینچنا چاہیں اور جتنا بڑھانا چاہیں اس کو ہم بڑھا سکیں، وہ اپنے آپ میں ختم ہونے کی صلاحیت نہ رکھے جی۔ ایک شرط تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ کا جو مابعد ہے وہ غائب بننے کی بھی صلاحیت رکھے۔ اگر وہ غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا تو بھی حتیٰ غائب کے لیے نہیں ہوگا، اور حتیٰ کا ماقبل فعل ممتد نہیں ہوگا جی تو بھی حتیٰ غائب کے لیے نہیں ہوگا، اور غائب کے لیے نہیں ہوگا تو پھر میں نے عرض کیا پھر جی جزا وغیرہ کے لیے ہوگا۔ تو سمجھا ہی بات۔ اب آپ یہاں ہم سے پوچھیں گے کہ صاحب اس کی کوئی مثال دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے مثال دوں اس سے بہتر ہے کہ کتاب میں ہی مثال ہے، اسی کو آپ دیکھ لیں جی۔ کتاب میں حضرت نے مثال دی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھو شرط والے، فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَ قَابِلًا لِلْامْتِدَاد، تو شرط نمبر ایک یہ ہے کہ اگر حتیٰ کا ماقبل قابل امتداد ہو، یعنی اس عمل کو آپ بتدریج غایت تک کھینچ کے لے جانے کی صلاحیت اگر اس چیز کے اندر ہے تو اس کو قابل امتداد کہتے ہیں، اس کو کھینچا جا سکے۔ مثال کے طور پر مثال آئے گی ابھی، وما بعد ہے یصلح غایت، اور اس کا جو مابعد ہے یعنی حتیٰ کا جو مابعد ہے وہ غایت بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں، کانت الکلمۃ عاملۃ، تو کلمہ جو ہے اپنی حقیقت پر عمل کرنے والا، یعنی اپنے حقیقی معنی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تعریف ہو گئی؟ مثال دیکھ، مثال کیا ہے بھائی؟
فرماتے ہیں مثال ہو مقال محمد رحمہ اللہ، مثال وہ مسئلہ ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا عبدی حرن ان لم اضرب کا، میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھے نہ ماروں تب تک جب تک کہ کوئی دوسرا سفارش کرے، جی، یا جب تک کہ تو چلائے نہ، یا جب تک کہ تو میرے سامنے گڑ گڑائے نہ، یا جب تک کہ رات آئے نہ۔ یہ جی فرماتے ہیں سنیے، کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتہ، ان چاروں مثالوں میں کلمہ اپنے حقیقی معنی یعنی جی غائب کے معنی میں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ہم کیوں بتائیں؟ کیوں کتاب میں ہی لکھا ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن الضرب بالتکرار يحتمل الامتداد، اس لیے کہ جو پٹائی ہے وہ مستقل کرنے سے امتداد کا احتمال لگتی ہے۔ مارتے رہو، اس میں کوئی تھکنے والا تو ہے نہیں، یہ کوئی پیشاب تو ہے نہیں کہ آپ نے پیشاب کیا اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہوتا رہے شام تک۔ از دس پاسبل؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ پیشاب آپ دن بھر کرتے رہے، ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو پیٹتے رہے شام تک، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں کہ ضرب کو تکرار کرتے رہنے سے، مستقل اس کو چلاتے رہنے سے اس میں امتداد کا احتمال ہے، یعنی شام تک اس کو لے جانے کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ امکان ہے کہ نہیں بھائی؟ امکان ہے۔ اور سنیے آگے، وشفاعت فلان وامثالہ، اور کسی دوسرے آدمی کا سفارش کرنا، اس کا بھی امکان، کیونکہ آپ کسی کو جب پیٹیں گے اور کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی مارتے چلے جا رہے ہو تو کوئی جی اس کا رشتہ دار نہیں بھی ہوگا تو بھی آگے کہے گا ارے بھائی معاف کر دو بھائی، بچے کو تمہارا نوکر ہے تو کیا ہوا، معاف کر دو۔ چنانچہ کوئی سفارش بھی کرے گا نہیں کرے گا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ کوئی سفارش اگر کرے گا تو میں مارنا چھوڑ دوں گا، جی۔ تو چونکہ سفارش کا بھی امکان ہے، وامثالی، اور اس کی جیسی اور جو دیگر ہم نے 3 مثالیں عرض کی تھیں ان کا بھی امکان ہے، یعنی ان کے غائب بننے کا امکان ہے اور اس کے امتداد کا بھی امکان ہے، اور چونکہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، فرماتے ہیں تصلح غایۃ للضرب، تو یہ حتیٰ جو ہے صلاحیت رکھتا ہے ضرب کی غائب بننے کا۔ سمجھ نہیں بات؟ کوئی مشکل بات ہے؟ بہت آسان بات ہے۔ فَلَوْ امْتَنَعَ عَنِ الضَّرْبِ قَبْلَ الْغَایَةِ حَنِسَ، اور اگر وہ رک گیا مارنے سے غائط آنے سے پہلے، انتہا آنے سے پہلے، سفارش ہونے سے پہلے، رات آنے سے پہلے، حانس ہو جائے گا، جی حانس ہو جائے گا، مطلب غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ ایک مثال تھی، یہ ایک مثال حضرت نے کیوں دی ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ امتداد بھی ہے اور یہاں جی غائب بننے کی صلاحیت بھی، اس کی مثال تھی۔ ایک اور مثال دیکھیں، فرماتے سنو، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ فَفَارَقَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ حَانِسًا، فرماتے ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ ہرگز چھوڑے گا نہیں اپنے مقروض کو جب تک کہ وہ اس کا قرضہ دے نہ دے، جو بھی قرضہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے تو بھائی پیچھے لگا رہتا ہے میرا پیسہ دو۔ فَفَارَقَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، پھر حالف نے اس کو چھوڑ دیا قضائے دین سے پہلے، تو حانس ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی اس بات کا بالکل امکان ہے کہ اس کو نہ چھوڑے، پکڑا رہے، باندھ دے، پیڑ سے باندھ دے، درخت سے باندھ دے، پول سے باندھ دے، ارے ہو سکتا نہیں نا، دن بھر کی تو بات چھوڑو، 1-2 گھنٹے کے بعد تو چھوڑو، کہو ہفتے بھر کے لیے باندھ دے، ارے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ جی
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرض ہی ادا کر دے. مثال کے طور پر ایک آدمی آیا, اس نے کہا بھائی کتنا قرضہ ہے؟ کہا بھائی 2000. ہمیں کہا 2000 روپے مجھ سے پکڑو, اس کو چھوڑو بھائی. جی چنانچہ اس نے 2000 روپے لیا, وہاں سے قرضہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. تو حانث نہیں ہوگا, لیکن اگر اس نے اس سے پہلے چھوڑ دیا تو حانث ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا, کفارہ دینا پڑے گا. یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ غائب کے معنی میں ہے. تو یہ تو دو مثالیں آپ کے سامنے انہوں نے ایسی پیش کر دی جہاں پہ غائب کے معنی میں ہے. اب فرماتے سنو, فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ لِمَانِعٍ, اور اگر حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے کسی بھی عارض کی وجہ سے, کسی معنی کی وجہ سے, کسی رکاوٹ کی وجہ سے, تو پھر یہ حتیٰ غائب کے معنی میں نہیں ہو پائے گا. ایسی بات سنیں, مثال سنیں. فرماتے کما لو حلف ان يضربه حتى يموت او حتى يقتله حمل على الضرب الشديد باعتبار العرف. فرماتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے اور بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرف عام میں اس کا مطلب الگ لیا جاتا ہے. ہمارے حساب سے تو بالکل صحیح تھا, لیکن سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں اس کے ایک الگ معنی لیے آتے ہیں, اور جب الگ معنی لیے آتے ہیں تو پھر باتیں ختم ہو گئی. یعنی اس میں امتداد پھر نہیں رہا, کیونکہ ہمارا تو کہنا یہ کہ امتداد ہونا چاہیے اس کے اندر, اور جب امتداد کے اس کے اندر معنی ہی نہیں رہ جائیں گے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی, اور جب بات ختم ہو جائے گی تو پھر حتیٰ غائب بھی نہیں ہوگا. مثال یہ رہی. کیا مثال ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کو پیٹتا رہے گا, پیٹتا رہے گا, پیٹتا رہے گا یہاں تک کہ یہ مر جائے, اور پیٹتا رہے گا, پیٹتا 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 یہاں تک کہ یہ قتل ہو جائے, سمجھے؟ حمل علی الضرب الشدید, تو اسے ضرب شدید پر محمول کیا جائے گا عرف کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ اس کو ہم اس معنی میں لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے, حالانکہ بالکل لینے کا چانس ہے, لیکن اس کے اصل میں عرف میں ایک الگ ہی معنی ہے. کہ ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے کہ مر ہی جائے, تو جی اس کے یہ مطلب ہے ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بہت ماریں گے. جی ہاں جی, سمجھا ہی بات. تو چونکہ یہاں پہ امتداد ممکن نہیں, بلکہ یہاں مطلب ہی الگ ہو گیا اور معنی آ گیا, لہذا یہاں غائب کے معنی میں نہیں ہوگا. سمجھا ہی بات. فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلَ قَابِلًا لِلْامْتِدَادِ وَالْآخِرُ صَالِحًا لِلْغَائِدِ وَصَلُحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخِرُ جَزَاءً يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ. پھر وہ تو ہم نے ایک مثال دی تھی کہ وہ عارض کی وجہ سے وہاں پہ نہیں ہو پایا, عارض کی وجہ سے, یعنی رکاوٹ کی وجہ سے, اور وہاں پہ عرف رکاوٹ بن گیا تھا. لیکن یار یہ بھی تو ایک راستہ ہے کہ مان لیجئے مصنف علیہ الرحمٰ نے یا اصولیین نے حتیٰ کہ غائب کے ہونے کے لیے جو دو شرطیں رکھی ہیں, مان لیجئے وہ دو شرطیں ہی نہ پائی جائیں, یا دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں دو شرطیں نہ پائی جائیں یا دو میں سے ایک شرط نہ پائی جائے, دونوں صورتوں میں حتیٰ غائب کے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ حتیٰ کے غائب کے لیے ہونے کے لیے شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے. سمجھے؟ اب وہ مثالیں آپ کے دے رہے. فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا, چنانچہ اگر شرط اول نہ پائی جائے, وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ, اور اگر اول یعنی حتیٰ کا ماقبل لم یکن قابلا للامتداد, وہ فعل ممتد نہ ہو, فعل ممتد نہ ہو جس کو ہم کھینچ کر کے وہاں تک نہیں لے جا سکے. جی مثال کے طور پر چائے پینا ہے, تو چائے کہاں تک آپ پئیں گے, کئی گھنٹے پئیں گے, یا پیشاب کرنا ہے تو کئی گھنٹے آپ پئیں گے. آپ کے ہاتھ میں ہے, جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو آپ گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں. جی جیسے سونا ہے, سونا کھراٹے مارنا, سونا, تو سونے کو تو آپ پڑے پڑے اور دن کا 2 رات, ایک دن ایک رات 24 گھنٹے تک سو سکتے ہیں, لیکن پیشاب تھوڑے کر پائیں گے آپ, چائے تھوڑے بھی پائیں گے اتنی دیر تک. جی ناشتہ بھی کتنی دیر کریں گے ناشتہ. جی تو فعل اگر حتیٰ کا ماقبل فعل ممتد نہ ہو, والآخر صالحا للغایۃ, اور دوسرا جو ہے غائب بننے کی صلاحیت نہ رکھے. جی
فرماتے ہیں وصلح الاول سببا، لیکن یہ ہے کہ اول جو ہے یعنی حتیٰ کا ماقبل جو ہے وہ سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، والآخر اور جو اس کا مابعد ہے یعنی دوسرا جو اس کا مابعد ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یحمل علی الجزا، تو ہم اسے جزا کے معنی میں ہی محمول کر دیں گے۔ کچھ سمجھائی بات؟ فرماتے ہیں ارے بھائی اس کی ایک مثال دیجیے آپ کو، یہ فرماتے ہیں یس یہ رہی مثال، جی مثال دیجیے۔ کیا مثال دیں؟ کہ حتیٰ غائب کے معنی میں نہ ہو کر کے شرط و جزا کے معنی میں آ جائے گا۔ شرط کا مطلب وہ سبب بنے گا تو سبب ہی شرط ہو جائے گا اور اس کا مابعد جزا بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر، لیکن یہ ایسا نہیں کہ بہت پیار سے بن گیا ہے، وہ کام نہیں ہو پایا، شرط نہیں پائی، اس لیے یہاں پہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ فرماتے ہیں ما قال محمد، اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جو اس کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اذا قال لغیر، اگر کوئی آدمی اپنے غیر سے یعنی اپنے علاوہ سے کہے کہ عبدی حر علم آتک حتی تغدینی فآتاہ فلم یغدی لا یحنسو، جی کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں تاکہ تم مجھے ناشتہ کراؤ، صبح کا کھانا کھلاؤ یعنی ناشتہ کراؤ، جی فرماتے ہیں فآتاہ، چنانچہ یہ شخص آتا ہے کہ لیکن فلم یغدی، لیکن وہ سامنے والا اگلا اس کو ناشتہ نہیں کراتا ہے، فرماتے ہیں حانس نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حتیٰ جو ہے وہ غائب کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو آنا ہے نا، آنا اتیان کے اندر جو ہے امتداد نہیں ہے۔ کوئی آدمی چلا کرے اور بس چلا ہی کرے اور کہیں نہ پہنچے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ لہذا عمل اتیان جو ہے یہ فعل ممتد نہیں ہے، کیونکہ آدمی چلتے چلتے جیسے ہی پہنچ جائے گا اتیان ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو دقت یہی ہے کہ عمل اتیان جو ہے وہ فعل ممتد نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ناشتہ ہے حتیٰ تغدینی لأن تغذیہ، جی اور تغذیہ بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، فرمایا حانس ہوگا لأن التغذیہ لا تصلح غایۃ الاتیان، اور یہ جو تغذیہ ہے یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ اتیان کے غائب بنے، آیت کے غائب بنے، یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جی کہ کوئی اس مقصد کے لیے نہیں آئے گا کہ کھانا کھلائے، نہیں اگر میں نہ آؤں تاکہ تم مجھے کھلاؤ، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تغذیہ ہے یہ اتیان کی غائب اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی آدمی کے پاس جائے اور وہ اس کو ناشتہ کرائے، آئس کریم کھلائے، سواگت کرے، استقبال کرے، اور اس کے استقبال کی وجہ سے ناشتہ کرانے کی وجہ سے وہ آنا بند کر دے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ آپ جتنا مجھے ویلکم کریں گے، ناشتہ کرائیں گے، استقبال کریں گے، اتنے ہم زیادہ آئیں گے کہ اتنا نہ آئیں گے، یہ کون سی بات ہوئی؟ لہذا چونکہ یہ بات الٹی ہے، اس لیے تغذیہ، کھانا کھلانا، ناشتہ کرانا، یہ عدم اتیان کی غایت نہیں ہے بلکہ اتیان کی غایت ہے یہ، جی عدم اتیان کی غایت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اتیان، جو لکھا ہے یہاں پہ حضرت مصنف نے بل ہوا داعٍ الی زیادۃ الاتیان، ارے ناشتہ کرانا تو مزید آنے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اتیان بھی صلاحیت نہیں رکھتا ممتد ہونے کی، اور تغذیہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے غائب بننے کی، لہذا یہاں پہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی۔ اب جب دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَصَلُحَ جَزَانْ، ہاں جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو کھلائیں گے۔ فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَزَا، چنانچہ اس کو جزا پر محمول کر دیا جائے گا۔ فَيَكُونُ بِمَعْنَى لام کہ، تو اس صورت میں یعنی اس صورت میں یہاں پہ حتیٰ
कै کے معنی میں ہوگا، لام कै کے معنی میں ہوگا، یعنی جزا کے معنی میں ہوگا۔ آپ آئیے تاکہ ہم آپ کو کھلائیں۔ فسارا، تو یہ عبارت ایسی ہو گئی جیسے کوئی آدمی یوں کہے، کیا کہے کہ عبدی حرن، میرا غلام آزاد ہے، علم آتکا، میرا غلام آزاد ہو جائے اگر میں نہ آؤں، ایسا آنا کہ جس کی جزا تغذیہ ہو۔ یہ عبارت ایسے مطلب اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ میرا غلام اس صورت، چنانچہ اگر وہ اس کے پاس آتا ہے اور کھانا کھانے کے وقت میں آتا ہے، یعنی صبح آتا ہے، اور کھانا کھانے کے بقدر ٹھہر بھی جاتا ہے، تو غلام آزاد نہ ہوگا اور وہ حانس ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں آتا ہے یا آتا ہے مگر سبب تغذیہ نہیں پایا جاتا، مثلاً بے وقت آتا ہے یا صحیح وقت پر آتا ہے لیکن لمحہ بھر ٹھہر کر واپس ہو جاتا ہے، تو وہ حانس نہ ہوگا اور غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس صورت میں قسم کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اور اگر کلمہ حتی کا جزا کے لیے ہونا بھی متعذر ہو جائے، اس طرح کہ حتی کا ما قبل، حتی کا ما بعد، حتی کے ما قبل کے لیے جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھے، تو پھر اسے عطف محض پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہ حتی عطف کے لیے رہ جائے گا۔ اس کی مثال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زیادات میں 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا، مثال